خواتین و حضرات، میں بھی پاکستان ہوں کہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن 2000 میں رشیا اپنے پولیٹیکل پرزنرز کو اور جنگی قیدیوں کو آزاد کر رہا تھا۔ ان کے درمیان ایک ایسا شخص موجود تھا جو کہ پچھلے 50 سالوں سے کال کوٹھری میں پڑا تھا۔ اس کا نام اینڈریس توما تھا، اور وہ پچھلے 50 سال سے کبھی بھی کسی سے بات نہ کر سکا تھا۔ وہ شخص کو جب آزاد کیا گیا تو وہ سائیکولوجیکلی بہت زیادہ اپسیٹ تھا، وہ بات نہیں کر سکتا تھا اور کسی کو اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہم اس سے جان چھڑا سکیں، لیکن کچھ سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اس کے ساتھ بات کریں۔ جب پتہ چلا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ ہنگری کا رہنے والا ایک ایسا ڈائلیکٹ بولنے والا شخص تھا جو کہ اب ڈائلیکٹ بھی بہت کم لوگ بولتے تھے۔ جب اس کی بات سنی گئی، اس کو سمجھا گیا، تو معلوم ہوا کہ پچھلے 50 سال سے 1945 سے لے کے سن 2000 تک اس نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ اس کی زبان کو سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔ اب آپ سوچئے کہ ایسا شخص جب آزاد ہوتا ہے تو وہ کیا درخواست کرتا ہے۔ اس کی پہلی درخواست کیا تھی؟ اس نے کہا کہ مجھے آئینہ دیکھنا ہے، اور جب اس شخص کو آئینہ دکھایا گیا تو وہ اپنا منہ اپنے ہاتھوں میں لے کر زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے 55 سال پہلے اپنے آپ کو ایک جوان لڑکے کے طور پہ دیکھا تھا، اور آج وہ ایک ادھیڑ عمر شخص جو کہ موت کے بہت قریب ہے پہنچ چکا تھا۔ 55 سال کے بعد جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہے، دکھی ہے۔ یہاں ایک بات جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہم بھی ایسی قوم تو نہیں بن چکے جنہوں نے پچھلے 70 سال سے اپنی شکل کو آئینے میں نہیں دیکھا، اور اب جب ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم زار و قطار رو رہے ہیں، اپنے منہ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج I'm privileged to have two guests with me۔ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں آج تسکین گل خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں، پچھلے 20-21 سال اپنی زندگی کے جرنلزم کو دے چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی آصف مل صاحب جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، خادم بھی ہیں، اور بہت سے ڈیفرنٹ پہلوؤں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو گائز۔ تھینک یو۔ سو آج کا جو مین آبجیکٹو ہے اس شو کا، آج خاص طور پر اسپیشلی جب پاکستان ایک ایسے حالات سے دوچار ہے جہاں پہ آسیہ بی بی کے کیس نے ملک کو ایسا جھنجھوڑ دیا ہے، پولیٹیکل سسٹم کو ایسا جھنجھوڑ دیا ہے، اور لوگوں کے مذہبی احساسات کو ایسا جھنجھوڑا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں رہی کہ وہ ملاؤں کے ساتھ کھڑے ہوں یا حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تسکین میں آپ کی طرف پہلے آؤں گا کہ ان سرکمسٹانسز میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کلیئرٹی آف تھاٹ موجود ہے؟ سمسا صاحب، سب سے پہلے تو بے حد شکریہ آپ کا، اور آصف صاحب آپ کو اسلام۔ یہ بڑا ڈیفائننگ قسم کا ٹائم چل رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پورا ویک گزرا ہے بڑا ایونٹ فل تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ جب یہ شو شروع ہو رہا ہے کہ قوم کو پہلے مبارکباد دی جائے یا اس کے بعد پھر اپنے تحفظات کا اظہار کیا جائے۔ بڑے مکس قسم کے ایموشن ہیں اس وقت، لیکن اوبیسلی 31 اکتوبر کا جو دن ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس لحاظ سے بھی یاد رکھا جائے گا بالعموم، اور پاکستانی منورٹیز کے حوالے سے بالخصوص، کہ ایک آئیکونک شخصیت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آسیہ بی بی وہ ایک عام عورت نہیں ہے، بلکہ ایک یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پور وومن ہے، جس طرح پاکستان یا باہر کے جو اوورسیز میڈیا اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ مدر آف 5 یا پور وومن۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تاریخی کردار بن چکی ہیں۔ تو جب بھی ڈیفائنس کا یا پھر ہمت کا، استقامت کا اور فیس کا ذکر آئے گا تو آئی ایم شور کہ آسیہ بی بی کا جو نام ہے وہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا اور ایک مثال بن جائے گی، ایک نظیر بن جائے گی۔ لیکن جب پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا 31 اکتوبر کو، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ایونٹس ہوئے وہ چہرہ بھی پاکستان کا دنیا نے دیکھا، اس میں حالانکہ ریاست کا قصور نہیں ہے۔ تو ریاست اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے اپنے آپ کو آٹوکریٹ کرنے کی۔ وہ غلطیاں جو 70 سال میں دہرائی گئی تھیں، وہ موجودہ حکومت، موجودہ عدلیہ اور موجودہ جو آرمی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب مل کے ایک پیج پہ آ کے تو پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جائیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔
اور ایٹ دا سیم ٹائم اتنا ناممکن بھی نہیں ہے. تو اس کا دیر پا علاج تو اس پرابلم کا کرنا پڑے گا, جس کے لیے آئی ایم شیور کہ جو موجودہ ریاست کے ادارے ہیں پاکستان کے وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے تئیں. انہوں نے جس طرح 3 دن کے اندر اندر ایکسٹریمسٹ کو جس طرح ڈسپرس کیا ایک لحاظ سے, تو لوگ تو حالانکہ بظاہر کہتے ہیں کہ ایک دم شاید حکومت نے گھٹنے ٹیک دی, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر گھٹنے نہ ٹیکے جاتے بظاہر تو پھر کیا ہم دوبارہ ایک لال مسجد دیکھتے, یا وہ جیسے بلوچستان کے اندر کئی اس طرح کے واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ تاریخ میں پھر بڑے برے الفاظ میں یاد رکھی جاتی ہے. تو ایک لحاظ سے یہ اچھی حکمت عملی تھی اوور آل. آپ کی نظر میں یہ اچھی حکمت عملی تھی. ناظرین, ہم واپس چلیں گے آصف مل صاحب کی طرف. آصف صاحب, حکومت نے اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایک ریاستی ادارہ ہمارا جو سپریم کورٹ ہے, دے ہیو بین ایکسٹریملی بولڈ اینڈ فیئر اینڈ آنیسٹ in giving their opinion and their decision, لیکن جس کا کریڈٹ ان کو ضرور دینا بنتا ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں حکومت کو کوئی کریڈٹ دینا چاہیے یا نہیں؟ ہاں جی, بہت بہت شکریہ سیمسن صاحب پروگرام میں انوائٹ کرنے کا, اور بہت خوشی ہوئی آج پروگرام میں بھائی تسکین کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کی. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی 70 سالہ جو تاریخ ہے اس میں ایک بڑا, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹر شیڈ مومنٹ ہے. ہماری 70 سالہ تاریخ میں ایک پہلی دفعہ ایک ایسا موقع آیا ہے جس میں ہم ایک ایسے چوراہے پہ آ گئے ہیں کہ 2-3 طرف رستے جاتے ہیں. ایک طرف رستہ جو ہے, اگر ہم بالکل جو انتہا پسند ہیں ان کی ہر بات مان لیں اور وہ پالیسی جو ہے اس کو جاری رکھیں تو ملک مکمل تباہی کی طرف جائے گا. دوسرا رستہ جو ہے کہ وہ پاکستان کی خوشحالی کی طرف, ایک پروگریسو پاکستان کی طرف جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ڈیسیجنز ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز نے لیے ہیں, خاص طور پہ سپریم کورٹ میں, تو اس کو تو بہت زیادہ سراہنا چاہیے. بڑا بولڈ ڈیسیجن ہے اور ہم اس کو سراہتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کے بارے میں یہ ہے کہ ایک جو انہوں نے جو پہلا رسپانس تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب کا, اس کو سبھی نے سراہا. اس سبھی نے کہا کہ بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں, بڑی دلیرانہ باتیں کی ہیں. لیکن اس کے بعد جو اگریمنٹ ہوا ہے اس پہ کچھ لگتا ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی تھیں وہ جو اگریمنٹ ہوا ہے اسے تال میل نہیں کھاتا. لیکن بہت سارے دوست یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت ڈپلومیسی کی ضرورت تھی اور ڈیفیوز کرنا بہت ضروری تھا سچویشن کو. اور اگر اس پوائنٹ آف ویو کو لے کے آگے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن یہ بہت ساری چیزیں جن کا تجزیہ ہم میرے خیال کچھ ہفتوں کے بعد کر رہے ہوں گے, پھر صحیح پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ کو کس حد تک کریڈٹ دینا چاہیے. اگر وہ آسیہ جو ہے کسی محفوظ جگہ پہ چلی جاتی ہیں یا محترمہ آسیہ جو ہیں وہ ان کو نہیں جانے دیا جاتا, تو اس بنیاد پہ ہم گورنمنٹ کی کارکردگی کو دوبارہ کریں گے. اس وقت میں یہ کہوں گا کسی حد تک کریڈٹ دیا جا سکتا ہے. کسی حد تک کریڈٹ دیا جا سکتا ہے. حکومت کے بارے میں, اسپیشلی خان صاحب کے بارے میں میڈیا میں ایک امیج ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یو ٹرنز بہت لیتے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ گورنمنٹ, حالانکہ آنیسٹلی اسپیکنگ اس پہ گورنمنٹ کا کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے, یہ عدالت کا فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومت اس پہ یو ٹرن لے لے؟ یہ خدشات جو ہیں یہ میرا خیال ہر ایک پاکستانی مسیحی کے اور ہر ایک پاکستانی کے دل میں ہیں اس وقت. لیکن یقین سے کہنا اس وقت کچھ بھی اگر ہم کہیں کہ وہ ضرور لگتا ہے کہ لے لیں گے تو ایک پبلک اوپینین بن جائے گا کہ شاید وہ لے لیں گے. میرے خیال اس حوالے سے ہمیں زیادہ ڈویل اس پہ نہیں کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کیا کرے گی. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ اچھا ہی قدم کرے گی, اور امید یہی ہونی چاہیے کہ جب یہ ڈیفیوز جیسے انہوں نے سچویشن کی ہے اور محترمہ آسیہ جو ہیں وہ ملک سے باہر تشریف لے آتی ہیں, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرپیٹریٹرز تھے جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں اور ان کے پاس ویڈیو کلپنگز ہیں جن پہ, جیسے یوحنا آباد کے کیس میں بہت سارے پاکستانی مسیحی 40 کے قریب جیل میں ہیں, تو یہاں پہ بھی ویڈیوز اویلیبل ہیں کس کس نے کیا کیا اٹراسٹی کی ہے, کس کس نے جی, اور وہ سب ٹریزن چارجز کے زمرے میں بھی آتے ہیں. جی, اور جو خادم حسین رضوی صاحب کے بیانات ہیں خاص طور پہ, اور ان کے ساتھ جو ایک دوسرے مولانا ہیں جن میں انہوں نے واجب القتل قرار دیا ان ججز کو. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہمارے ملک کے ایک اہم ریاستی ادارے کا ستون ہیں, اس کے وہ ہیڈ ہیں, ان پہ غیر مسلم ہونے کا الزام, ان کو قادیانی اور پتہ نہیں کیا کہہ دیا, اور وزیر اعظم
اعظم کی شان میں اس طرح کی گستاخی مرخل ان کے بدترین دشمنوں نے بھی نہیں کی. پتہ نہیں میں وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتا اپنے پروگرام میں جو انہوں نے کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بالکل ٹریزن کے اور ہائی ٹریزن کے وہ زمرے میں آتی ہیں کہ آپ انسائٹ کر رہے ہیں اپنی آرمی کو کہ اپنے آرمی چیف کے خلاف وہ کیا کہے کہ ریبیل کر دے. تو یہ ہائی ٹریزن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں ان ذمہ دارانوں کو پکڑنا, ان کو ٹرائی کرنا, ان کو سزا دینا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک مثبت سمت میں ترقی کی طرف جو ہے آگے جائے. میں تسکین صاحب آپ کی طرف دوبارہ واپس آؤں گا. خاص طور پہ آپ اس سارے سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ سپورٹ کرسچنز کو ملی ہے, اور اسپیشلی حکومتی اداروں کو اور حکومت کو ان اٹ سیلف ملی ہے, اپوزیشن کی طرف سے اور باقی سب لوگوں کی طرف سے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ از اٹ گوئنگ ٹو لاسٹ؟ بالکل رہے گی, کیونکہ پاکستان سب کا پاکستان ہے. کیونکہ اگر کسی انڈیویجول کو, ادارے کو, شخصیت کو پاکستان سے پیار ہے تو اس کو پکچر بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ یو ٹرنس کی بات ہوئی تھی, تو آئی وانٹ بی ڈیولز ایڈوکیٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو ٹرن کا اتنا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے باقی آپ کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے. تو اتنی وہ نیگیٹو بات بھی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی غلطی کو سدھارتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ظاہر ہے عمران خان صاحب ایسے ڈیسیجن لیتے ہیں جو ظاہر لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو صرف سامنے رکھ کے یا اپنے مائنڈ کے مطابق وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. بعد میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کریں تو اس طرح زیادہ بہتر صورتحال واضح ہو سکتی ہے, تو بعد میں پھر وہ ظاہر ہے یو ٹرن بن جاتا ہے. لیکن یہ لانگ لاسٹنگ اس وقت ہوگا. ابھی آپ 2-3 دن میں دیکھیں جو پاکستان کے وزیر مملکت ہیں برائے داخلہ شہریار افریدی, پھر اس کے علاوہ انفارمیشن منسٹر جو ہیں فواد چودھری صاحب, پھر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں انسانی حقوق کے وزیر ہیں, ان کے اگر آپ تواتر کے ساتھ بیانات دیکھیں تو بڑے پازیٹیو نظر آتے ہیں. تو برطانوی نشریاتی ادارے کے ساتھ بات کرتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ وقتی طور پہ ہم نے فائر فائٹ کی تھی, یعنی کہ یہ جو معاہدہ کیا گیا, لیکن اصل جو کیور کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا تو وہ علاج باقی ہے. آپ یہ صرف ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میں تو بلکہ ایسا کہوں گا کہ بنگلہ دیش ماڈل کی طرح پاکستان میں ایسی تحریک لبیک جیسی جماعتوں کے اوپر مکمل پابندی ہونی چاہیے, اور ریاست اور مذہب جو ہے وہ الگ الگ چیزیں تصور کی جانی چاہیے, اور مذہبی جماعتوں پہ تو مکمل طور پہ پابندی لگنی چاہیے سیاست میں حصہ لینے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس وقت وہ پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت بن کے ابھری ہے ریسنٹ الیکشنز کے بعد, تحریک لبیک. ان کے 2 لوگ جو ہیں وہ سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ووٹرز جو ہیں وہ مذہب کے نام پہ ان کے ساتھ جڑ گئے. ضروری نہیں کہ اس میں صرف داڑھیوں والے ہیں, بغیر داڑھیوں والے بھی آپ دیکھیں کہ ان کی حمایت کے لیے سامنے آتے ہیں. تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو ایک اور لال مسجد بنانی تھی تو ان کے خلاف کوئی خونی قسم کا کوئی کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. لیکن جو بھی ہوا ہے بہرحال بہتر ہوا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب چائنا بھی گئے ہوئے تھے, پاکستان کی بہتری کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں, معاشی مسائل بھی ہیں. انٹیریئر منسٹری کا قلم دان بھی ان کے اپنے پاس ہے. تو آپ سمجھ لیجیے کہ ہمارا انٹیریئر منسٹر بھی ملک میں نہیں تھا. ہماری یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ ایسے عناصر کا جو ہے کلا کما کیا جائے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریاست کو اپنی ریڑھ کی ہڈی بھی دکھانی ہے, رٹ بھی دکھانی ہے. اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو سکتے ہیں کہ پیر افضل قادری اور خادم حسین جیسے لوگ جو ہیں وہ ویڈیو پیغامات کے ذریعے انسائٹ کرتے ہیں لوگوں کو قتل و غارت پہ, اور یہ بالکل آرٹیکل 6 لگتا ہے آصم صاحب اس طرح کے اقدامات کے اوپر. کوئی چھوٹا موٹا قانون بھی نہیں, یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. تو آرٹیکل 6 جو ہے اس کی تو سزائے موت ہے. جو بھی شخص ریاست کے اگینسٹ جائے گا اینٹی اسٹیٹ ہوگا. تو یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں, اس پہ عدلیہ کو, حکومت کو, فوج کو مل کے تو ان کو اریز کرنا ہوگا. جی مجھے یہ امپریشن مل رہا ہے آپ دونوں کی گفتگو سے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتاؤں کہ ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ویری ہیپی اباؤٹ the steps that the government is taking. اینڈ جیسے کہ پولیٹیکل پارٹیز, اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں, عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں. اب سیاست میں کیونکہ اٹس آل اباؤٹ اسکورنگ نمبرس, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نمبر اسکورنگ بھی ہو رہی ہے دوسری پارٹیز کی طرف سے. لیکن یہ ہمیں ایک چیز جو کہ میں پولیٹیکل سینیریو پہ اس وقت پاکستان کے دیکھ رہا ہوں وہ بڑی خاص ہے, جو کہ میرا شروع سے آئیڈیا تھا
کہ یہ کیس میں آسیہ بی بی بالکل بہت ہلکا سا ذرہ بن کے زمین پہ بیٹھ جائیں گی اور باقی سارا دھند جو ہے وہ پھیل جائے گی ملک میں. اور ایسے ہی ہے ابھی جو ساری ڈبیٹس ہو رہی ہیں ان میں کہیں پہ بھی آسیہ بی بی کا نام ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن یہ مولویوں کے بارے میں اور حکومت کی اسٹریٹجی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ اٹس اے گڈ اسٹیپ آصف صاحب کہ آسیہ بی بی بالکل مدھموں کے نیچے ان کو دبایا جا رہا ہے؟ نہیں, اگر میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کی توجہ ان سے تھوڑی سی ہٹ گئی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے تھوڑا سا انہیں ریلیف ملنے میں اور ریلیف دینے میں جو ہے آسانی ہو جائے گی. اور یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے بلاول بھٹو زرداری کو, جنہوں نے بڑا کھل کے اسمبلی میں انہوں نے کہا جی کہ ہم حکومت کے اقدامات کے ساتھ ہیں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ خواجہ سعد رفیق نے اچھی باتیں کی, رانا ثناء اللہ کی تقریر جو ہے انتہائی ڈس اپوائنٹنگ تھی, جس میں انہوں نے مطلب ایسی باتیں کی جو کہ پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں انہوں نے ملک کے جو وائڈر جو ان کے مفادات ہیں اس کے خلاف جاتی تھی, اور انہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ کو چاہیے کہ ان کو ریپریمانڈ کریں, نہیں تو پاکستانی مسیحی جو ہیں وہ پہلے بھی کوئی اتنے بڑے فین نہیں ہیں پی ایم ایل این کے, اور اس سے اور بھی زیادہ شاید ان کو متنفر ہو جائیں. اور عمران خان صاحب کا جہاں تک تعلق, آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے پاکستانی مسیحی عمران خان کو ماضی میں بھی اور شاید ابھی بھی وہ اتنا سپورٹ نہیں کرتے, لیکن جو ریسنٹلی اقدامات انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر کیے ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اگر اس طرح سے اچھے اقدامات کرتے رہتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ان کو سپورٹ پچھلے الیکشن میں نہیں کرتے تھے, لیکن ان کے اقدامات کی وجہ سے اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ ان کو سپورٹ بھی کریں. صحیح. تسکین, آپ ذکر کر رہے تھے کہ آسیہ بی بی پر جیل کے اندر بھی ایک حملہ کرنے کا پلاٹ بنایا گیا تھا. یہ بڑی الارمنگ سچویشن تھی. یہ 2 ماہ صرف پہلے کی بات ہے, صرف 2 ماہ پہلے کی بات ہے. یہ ایک ابھی دا انڈیپینڈنٹ جو اخبار ہے برطانیہ کا, بڑا کریڈیبل اخبار ہے, اس کے اندر بھی رپورٹ آئی کہ ابھی ریسنٹلی, میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ 9 سال کے اندر کئی دفعہ شاید کوششیں کی جاتی ہوں گی. وہ سولٹری کنفائنمنٹ میں تھی, یعنی کہ اکیلے رہتی تھیں. ان کا کھانا بھی جو ہے وہ بڑا چیک ہو کے آتا تھا کہ ان کو خدا نخواستہ زہر نہ دے دیا جائے اوور دا ایئر. اور ان کی سیکورٹی پہ جو لوگ مامور تھے ان کے اوپر بھی نظر رکھی جاتی تھی کہ کہیں ہتھیاری جو ہے وہ ہتھیارہ جو ہے ہتھیار نہ بن جائے. تو ابھی یہ بڑی چیلنگ قسم کی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے, آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ صرف 2 ماہ قبل کم از کم 2 لوگ انوالو تھے جو پلاٹ کر رہے تھے ان کو شہید کرنے کا جیل کے اندر. تو یہ پلاٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اخبار کے مطابق ایکسپوز ہو گیا, ان لوگوں کو ہٹا دیا گیا. تو اس طرح کی سچویشن تھی کہ 2 ممتاز قادری جو تھے وہ بننے جا رہے تھے لوگ, 2 اور ممتاز قادری. ہاں جی, لیکن خدا کے فضل سے جس زندہ خدا نے اس بہن کو 9 سال محفوظ رکھا ہے, آئندہ بھی ان کو محفوظ رکھیں گے. ممتاز قادری سے اور اسپیشلی 31 اکتوبر کی بات کرتے ہوئے ہمیں ایک انتہائی مزے کی بات ہے. میں مولانا خادم رضوی صاحب کا پیغام سن رہا تھا جو کہ انتہائی انسائٹنگ بات کرتے ہیں, لیکن 31 اکتوبر کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات تھی جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ 31 اکتوبر کو ممتاز قادری کو بھی پھانسی دی گئی تھی, ان کو سزا سنائی گئی تھی, اور 31 اکتوبر کو ہی آسیہ بی بی کو بھی آزاد کرنے کا یہ پروسیس شروع ہو گیا. سو یہ ہمیں ایک انٹرسٹنگ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے یہاں پہ, اینڈ ہو سکتا ہے کہ یہ پیٹرن ایک نئے پاکستان کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. یہ تو بات جو ہے وہ ان کے بالکل زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے. جو انتہا پسند ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ منانا چاہتے تھے کہ ان کی شہادت کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا تھا ہم نے, اور اسی دن آسیہ کو رہا کر دیے گا. اب ہم سیاہ بنانے کے لیے زیادہ ان کے پاس ریزنز موجود ہیں. ابھی آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ آصف صاحب احمد پور شرقیہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا وہ 2012 میں کیس ہوا تھا, ایک ذہنی توازن درست نہیں تھا ایک صاحب کا, تو ان کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کے ان کو تھانے کے اندر سے نکال کے تو کس طرح نظر آتش کیا گیا تھا. یہ وہ آپ کی 31 اکتوبر والی بات سے بات یاد آ گئی. تو ٹھیک 5 سال کے بعد اسی جگہ احمد پور شرقیہ میں آپ کو یاد ہے کہ قدرت کا شاید انصاف ہی کہنا چاہیے کہ ایک تیل کا ٹریلر تھا, تو وہ مسجدوں میں اعلان ہونا شروع ہوا کہ جی یہ آپ کے لیے تحفہ آ گیا, جی آپ تیل بھر لیں گھروں کو لے جائیں. پھر کس طرح وہ خدا معاف کرے آگ لگی اور کتنے لوگوں کی جانیں گئی. تو یہ باتیں جو ہے اگر آپ خود سوچیں کہ کڑیاں ملائیں ممتاز قادری کی اور آسیہ بی بی کی, اسی دن جس دن پھانسی ہوئی اسی دن انصاف ہونا, تو اس کو آپ خدا کا پیغام نہیں سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ مجھے بالکل میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اگر ہماری قوم ابھی بھی نہیں جاگتی, ایک امپریشن موجود ہے ناظرین, ابھی بھی ہمارے بہت پڑھے لکھے حلقہ میں بھی
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فیصلے کو قبول نہیں کرتے لیکن ہم اس چیز کو بھی قبول نہیں کرتے جو کہ ملا حضرات کی طرف سے ہو رہا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کی پوائنٹس آف دی کیس ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. آسیہ بی بی کو سپریم کورٹ نے جب آزاد کیا ہے تو اس کی پراپر جوڈیشل طریقے سے جو اس پہ ریویو ہونا چاہیے تھا وہ سارا کیا گیا ہے. گواہان کو چیک کیا گیا, ان کی باتوں میں تضاد موجود ہے. ان کا جو مولوی صاحب ہمیشہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جی انہوں نے پہلے اقرار کیا تھا کہ جی انہوں نے توہین رسالت کی ہے, وہ کہاں پہ کی تھی. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ توہین رسالت کا کیس جو ان پہ بنایا گیا اور کیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اقرار کیا تھا, وہ اس وقت 200-250 مشتل افراد کے درمیان جب انہیں پنچایت میں حاضر کیا گیا, سیم ڈے جس دن ان پر الزام لگایا گیا, اس دن پنچایت کے سامنے انہیں لا کر وہاں جا کھڑا کیا گیا. اس وقت ان سے کہا گیا کہ تم مان لو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, ادروائز ہم تمہیں مار بھی سکتے ہیں. تو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے خوف کے تحت انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا, اور اس کے بعد ہمیشہ سے انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے, معافی مانگی ہے. میں جنید جمشید کا کیس آپ کو یاد کرانا چاہوں گا. انہوں نے معافی مانگی تھی اور ان کو پوری قوم نے معاف کیا. بہت سے اور ایسے ملا حضرات رہے ہیں جنہوں نے جھوٹے الزامات لگائے, جیسے وہ چھوٹی بچی جو اسلام آباد والی مولانا خالد جدون کی آپ بات کر رہے ہیں. انہوں نے بھی رمشا کے کیس میں غلط الزام لگایا, ان پہ ثابت ہو گیا, انہوں نے معافی مانگی, ان کو معاف کر دیا گیا. آسیہ بی بی جب اب معافی مانگ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں نبی اسلام کے بارے میں کوئی اس طرح کی گستاخانہ بات کرتی, تو ہم کیوں معاف نہیں کر رہے. عدالت نے جب ان کو آزاد کیا ہے تو انہوں نے ایک ایک گواہ کو تھورولی انویسٹیگیٹ کیا ہے, ان کی سٹیٹمنٹ سنی ہے, اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 2 عورتیں ان پر الزام لگاتی ہیں, ان 2 عورتوں کا آسیہ بی بی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا, جس کو وہ عدالت میں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جھگڑا نہیں ہوا, حالانکہ ان کے ساتھ 2 اور جو گواہان ہیں وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ان کا جھگڑا ہوا تھا. سو ان کے آپس میں بیانات بھی نہیں ملتے, اور ہم جانتے ہیں کہ اپنی لڑائی کو سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے آسیہ بی بی پہ الزام لگایا. ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں ایک انارکی کی سچویشن بن گئی, اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کیا گیا جو معاہدہ کیا گیا. اس کے بعد خادم رضوی صاحب کی جو ٹون ہے وہ تھوڑی مدھم تھی, لیکن افضل قادری صاحب جو ہیں, جو سرپرست اعلیٰ ہیں اور بانی بھی ہیں تحریک لبیک کے, وہ ان کا کچھ سٹانس چینج ہوتا نظر نہیں آ رہا. بالکل, آج بھی اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں جو کل اپلوڈ ہوئی تھی ٹویٹر کے اوپر, بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اس طرح کے میڈیمس کو بڑے دھڑلے کے ساتھ یوز کرتے ہیں, اور خادم حسین رضوی کے ٹویٹر جو ہینڈل ہے اس کو تو بلکہ بین کر دیا گیا ہے حکومت پاکستان کی ریکویسٹ پہ. تو ان کے خلاف بھی پیر افضل قادری کے اکاؤنٹ کے خلاف اور ان کے ویسے بھی خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے, آپ دیکھیں کہ 2 نام بلکہ آپ شاید بھول گئے تھے آصف صاحب, بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان کا جو ترجمان تھا اس کو بھی پکڑا تھا, تو وہ بڑی شدادوں کی طرح رکھا ہوا ہے سنبھال کے. اور اس کے علاوہ احسان اللہ احسان, اور اس کے علاوہ ایک لڑکی تھی نورین لغاری جو انہوں نے معافی مانگ لی, ادھر قیامت المسیح والے دن لوگوں کو شہید کرنا چاہتے تھے, مسیحوں کو, تو ان کو ایسے بس معاف کر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو آسیہ بی بی کا کوئی قصور نہیں, میں سمجھتا ہوں. آپ کو وہ تاریخی ویڈیو بھی یاد ہوگی جب سلمان تصیر شہید ان کو تھانہ میں جا کے ملے تھے, تو انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ میں نے ایسا کوئی قصور نہیں کیا, میں سب کی عزت کرتی ہوں, تو میں بے گناہ ہوں. لیکن آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی مشہور چیز چل رہی ہے کہ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ توہین نہیں ہوئی, لیکن لوگ ناراض ہیں کہ توہین کیوں نہیں ہوئی. اس کا مطلب وہ چاہتے تھے کہ توہین ہو, وہ سزا ہو, تو انڈائریکٹلی اس کا مطلب ہے کہ وہ خوش نہیں ہے کہ توہین نہیں ہوئی. صحیح, میرا خیال ہے. اور دوسرا یہ نہیں کہ وہ اپنے ملک کے سب سے بڑے اداروں میں سے ایک سپریم کورٹ کے اوپر بھی اعتماد نہیں کر رہے. اور تھرڈلی آپ دیکھیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ ممتاز قادری کے دنیا میں جانے کے بعد ایک طرح سے ایکٹیو ہوئی تھی, بنی تھی. اتنے سالوں میں انہوں نے آسیہ بی بی کیس کے اندر نہ کوئی چیز پرووائڈ کی ثبوت کے طور پہ, نہ اس کیس کی پیروی کی, نہ کبھی کھل کے سامنے آئے. یہ سب پولیٹیکل اور ریلیجس پوائنٹ اسکورنگ ہے, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ 4تھے نمبر کی اس وقت پارٹی بن چکے ہیں پاکستان میں, وہ نمبر 1 پہ آنا چاہتے ہیں شاید. بالکل. اور دوسری آپ دیکھیں ایک اور شرمناک چیز سامنے آئی ہے کہ جو MMA ہے, متحدہ مجلس عمل, جو پاکستان کی ریلیجس جماعتوں کا اتحاد ہے, اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے, مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی شامل ہے, اور کئی جماعتیں شامل ہیں. وہ بھی اب مل کے احتجاج کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر تحریک چلائیں گے, لیکن دلوں کے حال جو ہے خداوند بہتر جانتے ہیں. وہ اندر سے شاید موجودہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں,
تو یہ ان کے پاس ایک طرح سے سنہری موقع اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں ایم ایم اے والے. اور دوسرا یہ کہ ایم ایم اے والوں کی گڈی نیچے اتر گئی تھی تحریک لبیک کے آنے کے بعد, تو وہ آپس میں اپنا کچھ مقام پانے کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں. سارے ہر کوئی اس کیس کو کیش کروا رہا ہے. کوئی پاکستان کی اکنامکس کے اوپر بات نہیں کر رہا, غربت کے اوپر یا مسئلے مسائل جو ہیں بجلی کھانا پینا یہ سارا, اس پہ کوئی نہیں. سب کو آصف بی بی نظر آ رہی ہیں اور ہر کوئی جو ہے زندگی کا نہیں موت کا سوداگر بننا چاہتا ہے. موت کا سوداگر. آصف صاحب سم اپ کریں گے اس پروگرام کو. آصف صاحب آپ کے خیال میں آپ کیا بات کہنا چاہیں گے ہماری عام انسان کو جو پاکستان میں ہماری بات سنتا ہے یا پوری دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی ہمیں سن رہا ہے, آپ کا کیا پیغام ہے اس وقت؟ ہاں جی, پیغام یہی ہے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کنفیس کیا, تو کنفیس جو انڈر ڈیورس جو ہوتا ہے, دباؤ کے اندر ہوتا ہے, اس کو پوری دنیا میں کوئی کورٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور جیسے آپ نے فرمایا وہ دونوں جو ان کے ڈیسیجن ہیں دو زبانوں میں, اردو اور انگریزی میں اویلیبل ہیں PDF فارمیٹ میں, انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. اور وہ بڑا ڈیٹیل سے انہوں نے ایک پہلو جو ہے اس کو اجاگر کیا, اور اس میں قرآن اور سنہ اور پتہ نہیں کیا اور چیزیں بھی ان کے بھی حوالے دیے ہیں. اگر کوئی بھی اس کو اچھی طرح سے پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بالکل درست فیصلہ ہے. اور اس وقت ضرورت ہے, چاہے ہمارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے, کہ ہم اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں. کیونکہ اگر یہ چند ایک جو شرپسند عناصر ہیں وہ اس چیز کا بہانہ بنا کے پاکستان کی جو سپریم کورٹ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے, پاکستان کی آرمی چیف کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ملک کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو وہ یہ ملک کے جو ستون ہیں ہماری ریاست کے, اگر وہ ان کو تسلیم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاست پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو کو ضرور انہیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, حکومت کو بھی رکھنا چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ غداری کا کیس ہے, اگر ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ ملک کے اداروں کو اس طرح سے نہیں مانتے تو ٹریزن کا جو کیس ہے, جو ذمہ داران ہیں جو کہ کھل کے آگے بیانات دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف ہونا چاہیے, تاکہ یہ ملک سے اس جو ایک سکرج ہے, ایک لعنت ہے, اس کا جو خاتمہ ممکن ہو, تاکہ پاکستان کو ترقی کی طرف ہم ڈال سکیں. بڑی قوت بن کے ہم سب پاکستان کو پیار کرتے ہیں, اور ہمارا پیغام یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنایا جائے, اس کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا ساتھ دے کے اور اداروں کو مضبوط بنا کے, نہ کہ ان کو کمزور کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امید کرتا ہوں بلکہ کہ ہماری جو حکومت ہے اور ادارے جو ہیں وہ ان چیزوں کو بڑی سختی سے نوٹس لیں گے. جی بہت شکریہ. تسکین, آپ اس کو کیسے سم اپ کریں گے؟ وٹ ول بی یور فائنل میسج ٹو ایوریبڈی؟ چند سیکنڈ صرف لوں گا. اس میں یہ ہے کہ آصف بی بی خاندان کی مکمل حفاظت کی جائے. وہ جہاں کہیں جانا چاہتے ہیں, وہ پاکستان میں تو آزاد یا محفوظ نہیں رہیں گے. تو اس کے علاوہ پاکستان کے جو بلاسفیمی لاز ہیں ان کو بھی ریویو کریں. سیکولر پاکستان کے تصور کو پروان چڑھائیں جو جناح کا پاکستان ہے, اور اقلیتوں کے مساوی حقوق کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے. اور جس طرح مہذب ممالک میں ہوتا ہے کمپنسیٹ بھی کریں. آسیہ بی بی اور ان کے خاندان کو 9 سال ان کی زندگی کے ضائع کر دیے ہیں, اور جس کرب سے گزرے ہیں ان کی مالی طور پہ بھی اور ہر طریقے سے کمپنسیشن ہونی چاہیے. جس طرح گوانٹانامو بے میں دہشت گرد پڑے ہوئے ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمیں کمپنسیٹ کریں, تو یہ تو بے گناہ عورت ہے, قانوناً ثابت ہو گیا. تو ان کو ہر طرح سے جو ہے ایک نظیر بنانی چاہیے تاکہ مستقبل میں پاکستان جو ہے وہ واقعی روشن پاکستان ہو. ناظرین, میں آپ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بہت تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے دہشت گردی والے یا انتہا پسندی کو پروان چڑھاتے ہیں. میں آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا ہسٹری کے ان سیاہ پنوں پر جہاں ہم جانتے ہیں کہ جرمنی میں نازی پارٹی جو تھی اس کے فالوورز بڑے تھوڑے تھے, میجورٹی نہیں مائنورٹی تھے, لیکن انہوں نے پوری دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار میں 60 ملین لوگوں کی قتل کا باعث بنے. رشیا میں بہت تھوڑے لوگ تھے جو کہ ایک آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے تھے اور انہوں نے تقریباً 7 ملین لوگوں کا قتل کیا. چائنا میں بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو کہ سارا چائنا دہشت گردی کی طرف نہیں تھا, بہت تھوڑے سے لوگ تھے جن کی وجہ سے 70 ملین لوگ چائنا میں مارے گئے. سو ہم کہہ تو رہے ہیں کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں جو اس آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں, لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بولنا شروع کریں, ہم اپنی بات کو بیان کر سکیں. جب جھوٹ بولنے والے اتنی بہادری کے ساتھ اور اتنے کھل کے جھوٹ بولتے ہیں, ٹریزن کرتے ہیں, ملک کے خلاف بولتے ہیں, تو کیا ہم لوگ جو سچ بول رہے ہیں, جو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, کیا ہمیں ڈر کے بات کرنی چاہیے؟ اپنے ویوز کو اوپنلی بتائیے.
اور میں یہ نہیں کہتا اگنورنٹ ویوز ہونے چاہیے، پڑھیے، دھیان سے دیکھیے، کیس کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اپنا اوپینین کریٹ کیجیے. سو میں اسی امید کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کے ساتھ ہم بہت سے لوگوں کو انکریج کر پائیں گے کہ وہ صحیح سائڈ کا ساتھ دیں. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.